محسن صاحب، ہر دفعہ تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ بھارت کا یہ کیا رویہ ہے کہ کھیل کے اندر بھی سیاست، اور یہ بچوں والا معاملہ ہے کہ جی اگر افریدی صاحب کھیلیں گے تو پھر ہم میچ نہیں کھیلیں گے. دیکھیے، اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ایک بے تحاشا چھوٹی سوچ، چھوٹے دل و دماغ اور ایک بزدلانہ قدم ہے. آپ نے مقابلہ کرنا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم مقابلے میں، تو آپ گراؤنڈوں میں آ کے، ہمارے گراؤنڈز میں آ کے مقابلہ کر لیں. یہ ایک بزدلانہ قدم ہے. اس میں ٹیکنیکلی آپ یہ دیکھیے کہ دونوں سائڈز کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کھیل رہا ہے، کون نہیں کھیل رہا ہے. دونوں پوری سائڈز اور پوری مینجمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتی ہے کہ پاکستان سے کون آ رہا ہے. تو یہ سارے، اور پھر 2 دن پہلے یہ ایک دوسرے سے ملے ہیں، گلے ملے ہیں، انہوں نے اپنا پوری گپ شپ کی ہے. آف ایئر یہ اپنے ان کے سب کے ریلیشن شپس ہیں، سب آپس میں بات کرتے ہیں، سب آپس میں ملتے ہیں. تو یہ ایک گورنمنٹ کا جو پریشر ہے، وہ شاید کل کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹرمپ کے بیان سے، وہ شاید بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہو گئی ان کے لیے کہ جی وہ مطلب پہلے تو یہ چپ تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. تو کل جب امریکہ نے یہ بیان دیا تو وہ شاید ایک پریشر کریٹ ہوا، اور ان کی پبلک پریشر میں آ کے پھر انہوں نے اس کو وڈرا کیا. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں چھوٹی سوچ ہے، ایک بزدلانہ سوچ ہے. شاہد افریدی اکیلا تو پاکستان کا پلیئر نہیں ہے، باقی جو پلیئر ہیں وہ بھی سارے پاکستانی ہیں. تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی جب ٹیمیں، جب 5-6-10 سال کے بچے کھیلتے تھے تو وہ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کھیلے گا تو میں نہیں کھیلوں گا. اچھا، کھیلنے سے زیادہ مجھے اس بات پہ زیادہ ہنسی آئی کہ جی شاہد افریدی صاحب اسٹیڈیم میں بھی نہیں آ سکتے. آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک بندے سے اتنا ڈر رہے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ آپ کا ہاضمہ اتنا بھی ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا کہ ایک پلیئر ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ کھیلنا تو درکنار، وہ اس کو آپ فیس بھی کرنا نہیں چاہ رہے. تو وہ اس کی 2-3 سٹیٹمنٹس تھیں. بھئی آپ نے ہزاروں سٹیٹمنٹس دی ہیں ڈیورنگ جب ایک ٹینشن کا ماحول تھا، تو اس میں آپ نے آپ کے پلیئرز نے، ایکٹرز نے، سیاستدانوں نے، سب نے ہزاروں سٹیٹمنٹس دی ہیں. وہ آپ کا حق تھا. ہر ملک کا پلیئر ہو یا سیاستدان ہو، وہ اپنے ملک کے لیے بولتا ہے. تو وہ شاہد افریدی بھی اگر وہ بولا ہے تو اس نے غلط تو نہیں کیا. آپ کے جو پلیئر آپ کے لیے نہیں کھیل رہے وہ آج آپ کے ہیرو بن گئے. تو ہمارا بھی تو وہ ہیرو ہے. جس نے بھی اپنے ملک کی بات کرنی ہے، میں نے اپنے ملک کی بات کرنی ہے، آپ لوگوں کو آپ کا حق ہے وہ آپ بات کریں. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ ایک گیم میں سیاست لا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا ایک موقف کی ہمارا جو گڈ جیسچر رہا ہمیشہ ہی، ہم نے ہمیشہ پازیٹیو رہے، گڈ جیسچر ہے، تو وہ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ ہر دفعہ آپ اس کو پریشر ٹیکٹس میں یوز کریں. مے بی وہ اس کو آگے جو ایک میٹنگ آ رہی ہے ہماری بنگلہ دیش میں، اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہوں. اچھا سر، یہ جو آئی سی سی ہے، اے سی سی ہے، کیا یہ طے ہے کہ جو کام بھی ہوگا، جو بھی ڈیسیژنز ہوں گے وہ بھارتی خواہشات پر ہوں گے؟ کیا یہ فورمز اتنے کمزور ہو گئے ہوئے ہیں کہ بھارت ایک بات کہتا ہے اس کے بعد سے پھر اس پر عمل بھی شروع ہو جاتا ہے؟ وہ ان کی اکثریت ہے. اور اب یہ چیزیں نا، مطلب اس قسم کے ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے اس کو بیئر کرنے کی. آسٹریلیا سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اس سسٹم کے خلاف کہ جی آپ جو بھی کہتے ہیں، وہ جو آئی سی سی ہے وہ مطلب اب وہ ایک انڈین بورڈ بن گیا ہے، وہاں اکثریت ہے. جو بھی چیز آج وہ کل وہ پہلے کہہ رہے تھے پاکستان میں نہیں کھیلنا، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بنگلہ دیش میں بھی نہیں کھیلنا. لیجنڈز میں یہ ان کے خلاف نہیں کھیلیں گے، کل کو کہیں گے جی فلاں جگہ بھی نہیں. اب وہ اس میں انوالو کر رہے ہیں سری لنکا کو بھی، اس میں انوالو کر رہے ہیں وہ افغانستان کو بھی، اس میں انوالو کر رہے ہیں وہ عمان کو بھی. تو یہ اتنا بڑا جب اس چیزیں آئیں گی تو یہ الٹیمیٹلی یہ نا ایک سیٹ ڈاؤن ہو جائے گا. الٹیمیٹلی دنیا ان کے خلاف بات کرے گی. آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ کنسورشن جو بنا رہے ہیں وہ ٹوٹے گا. اچھا، یہ جب ایک ٹیم کہتی ہے کہ جی جیسے بھارت کہتا ہے ہم نے میچ نہیں کھیلنا، تو یہ جو مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ضابطہ اخلاق ہو، کوئی موریلٹیز ہوں، کیونکہ کھیل کو تو بچانا ہے. اگر کھیل ہی سیاست کی نظر ہو جائے گا تو پھر یہ کھیل کس طرح سے گروتھ اس کی ہوگی؟ دیکھیے، ضابطہ ہے تو سارا مطلب ایک آئین سب کے بنے ہوئے ہیں. اے سی سی کا بنا ہوا ہے، آئی سی سی کا بنا ہوا ہے، اپنے اپنے بورڈز کے بھی سارے بنے ہوئے ہیں. ضروری تو ہے کہ اس کو امپلیمنٹیشن اس کی ضروری ہے. اب یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خلاف آئین ہے کہ جی اگر ایک بورڈ، آئی سی سی، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں ٹورنامنٹ فلاں جگہ ہوگا اور اس میں یہ ٹیمز ہوں گی، یہ پولز ہوں گے، تو اس میں اگر بھارت کے انٹرفیئرنس سے اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں
کہ جی وہ پاکستان کھیلنے نہیں آئیں گے، پاکستان دبئی کھیلنے جائے گا، وہ ہوسٹ ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ موقف کی بھی کمزوری ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اب ہمیں کچھ اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، سفارتکاری کی ضرورت ہے. ہمارے بورڈ کی ایک کمزوری مجھے نظر آ رہی ہے. دیکھیں، ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ سری لنکا اور افغانستان اور عمان کا وہ نام لے رہے ہیں، تو وائی ناٹ کہ ہمیں بھی اس کو مہینہ ڈیڑھ دو پہلے ان بورڈز کو انگیج کرنا چاہیے تھا، ان سے بات کرنی چاہیے تھی. اس طرح جس طرح ابھی یہ آج لیجنڈز کا وہ میچ کال آف ہوا ہے، تو وہ ہمیں اس کا بڑا مضبوط ایک ریئیکشن دینا چاہیے کہ اس میں امبیرسمنٹ تو ہے نا جی، کہ میں کیوں نہیں کھیلیں گے، اور ان پہ کوئی پنلٹی چارج ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی امبیرسمنٹ ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ چلے گئے آل ٹوگیدر، وہاں پہنچے ہیں، ایک میچ بھی وہاں ہو گیا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھیلیں گے نہیں. محسن صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی ایک پوری ٹریک ریکارڈ ہے، ایک ہسٹری ہے کہ جب وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس پہ اڑ جاتا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ تھوڑا سا فلیکسیبل اس کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا فلیکسیبل ہونا ایسے معاملات کے اندر وہ پاکستان کی کمزوری ظاہر کرتا ہے؟ یہ میں جس طرح پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ یہ ہمارا جو گڈ جسچر ہے، اور ہم ہمیشہ اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات کرتے ہیں. ہماری طرف سے ہوتا یہ ہے کہ جی یہ گیم ہے، اس کو گیم لیا جائے، اس میں گورنمنٹس اور گورنمنٹ پالیسیز اور پبلک پریشرز کو نہ لیا جائے، ہم اس کو ایز گیم لے کے چلیں، ایز اسپورٹ لے کے چلیں. وہ ہمیشہ اس میں اس کو ایز ویپنائز کر رہے ہیں، وہ اس پوری اسپورٹس کو نا ایک ایز اپنا ویپن یوز کرتے ہیں. تو وہ ہماری کمزوری ہے، جو بیسیکلی ہماری اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، جس کو وہ کمزوری سمجھ کے ہمیشہ ہم پہ پریشر کریٹ کرتے ہیں. ہمیں بہرحال اس سے نکلنا ہوگا. سر، یہ کمرشل پہلو اس میں کتنا افیکٹ ڈالتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت سے بہت زیادہ اسپانسرز آتے ہیں بڑے بڑے ایونٹس کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر بھارت کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. کمرشل پہلو اس تمام تر سچویشن میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، اس میں کمرشل پہلو تو بہت بڑا ہے نا، لیکن آپ اس کو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھارت اکیلا تو نہیں کھیل سکتا. وہ کمرشل پہلو تو اسی وقت ہی کمپلیٹ ہونا ہے جب پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہے. اب دنیا کی کوئی بھی ٹیم کسی کے ساتھ کھیل رہی ہو تو اس کی کمرشل ویلیو اتنی نہیں ہوتی جتنی پاکستان اور انڈیا کے میچ کی ہے. ابھی یہ جو میچ کال آف ہوا ہے تو اس کے بعد باقی کیا رہ جائے گا؟ کیا کھیلیں گے وہ؟ کیا ہو سکتا ہے کوئی میچ اس میں کوئی دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. یہ جو میچ ہے اس کا افیکٹ آپ دیکھیے گا، اس میں بھی ایک میں نہیں سمجھتا، یہ کہ میری انفارمیشن نہیں ہے، یہ جسٹ ایک تجزیہ ہے کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ جو ایشیا کپ کے براڈ کاسٹر کو ہوگا. ہائپ اتنی کریٹ ہو گئی، ٹینشن اتنی کریٹ ہو گئی، اتنے زیادہ لوگ انگیج ہو گئے، اتنی خبریں آپس میں شیئر ہو گئیں کہ جس وقت وہ ہوگا تو ان کی جو آڈینس ہے وہ بھی انکریز ہوگی پاکستان انڈیا کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جو 10 روپے کی چیز ہے نا وہ 100 کی ہو جائے گی. اچھا، تو سر آخر میں یہ جیسے کہ آپ نے ایشیا کپ کی بات کی ہے، اور کیا اس میں بھی کوئی ایسا کانفلکٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ کچھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا، اور پاکستان کی کیا اس میں اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی یہ پریشر ٹیکٹکس تو یوز ہو سکتے ہیں. اس کو اس قسم کی سچویشن نہیں ہوگی، بیکاز اس میں براڈ کاسٹر کے بہت ہائی سٹیکس ہیں اور ان کی اپنی ریپوٹیشن بھی ہے. تو اگر وہ اس قسم کل کو پھر براڈ کاسٹر کوئی نہیں نہ آئے گا. مطلب آپ کو جس بندے کو یہی کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ کل کو جس پہ میں پیسہ لگا رہا ہوں کل کو ہونا ہے نہیں ہونا، ہونا ہے نہیں ہونا، تو ان بٹوین سچویشن جو ہے انسرٹینٹی سے وہ نکلنا چاہیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایشیا کپ میں اس میں کوئی ایشو ہو. پریشر ٹیکٹس کے لیے کہ میٹنگ یہاں ہو، ہم نہیں ہوں گے، ہم یہ کریں گے، اور اس میں کچھ اپنے فیصلوں کے امپلیمنٹیشن کے لیے مے بی کو تھوڑا بہت یہ پریشر ٹیکٹس یوز ہو جائیں، لیکن میں ایشیا کپ کو کسی بھی نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی افیکٹ کریں گے. اس میں بہت سٹیکس ہیں. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا محمد محسن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور جی بھارت کی جب بات کی جائے تو کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کھیل کو سیاست زدہ کرنا ہو، کھیل کو متنازع بنانا ہو. اور آج کا واقعہ بھی ہم نے دیکھ ہی لیا جس میں کہا گیا کہ اگر شاہد افریدی جو ہیں وہ ٹیم میں اگر ہوں گے تو پھر ہم میچ نہیں کھیلیں گے، اور اگر چلیں ٹیم میں بھی نہ بھی ہوں لیکن اسٹیڈیم میں بھی وہ نہ آئیں. تو بہرحال بھارت کو جی انٹرنیشنل سبکی کا سامنا تو ہر جگہ کرنا پڑ رہا ہے. اب وہ چھپتا پھر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی اس پاک بھارت جنگ میں 5 جہاز گرے ہیں، اور سب کو پتہ ہے یہ جہاز کس کے گرے ہیں. بہرحال بھارت اس وقت منہ چھپا رہا ہے اور کسی بھی بڑے پلیٹ فارم میں وہ نظر نہیں آ رہا. اور اگر سیاسی طور پر، پولیٹیکل طور پر بات کر لی جائے تو ایس سی او میں ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، کوارڈ میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا، برکس میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب کھیل کے میدان میں بھی انہیں شرمندگی کا سامنا ہی کرنا پڑا ہے.